ایران امریکہ امن معاہدہ ہو گیا اور آبنۂ ہرمز کی ناکہ بندی بھی ختم ہو گئی، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آبنۂ ہرمز میں ایران کی جانب سے بچھائی گئی بارودی سرنگیں یہ کیسے صاف ہوں گی اور ان کی صفائی میں کتنا وقت لگے گا، اور اس کے بعد مکمل طور پر تجارت کی بحالی میں کتنا وقت لگ سکتا ہے؟ اس بارے میں اظہر علی خان سے بات کرتے ہیں۔ اظہر بھائی، ہزاروں کی تعداد میں بارودی سرنگیں بچھائی ہوئی ہیں آبنۂ ہرمز میں ایران نے، تو کتنا وقت لگ سکتا ہے ان کی صفائی میں، اور کیسے یہ آبنۂ ہرمز سے بارودی سرنگیں صاف کر لی جائیں گی؟ عادل بھائی، جو امن معاہدہ ہے وہ ہو گیا۔ اس کے بعد ایران کی جتنے بھی بندرگاہیں تھیں ان کی جو ناکہ بندی بحری طور پہ کی ہوئی تھی امریکہ نے، وہ بھی اب ختم کر دی ہے، اور اس کے بعد اب یہ امپریشن آ رہا ہے کہ تجارت بحال ہو گئی ہے۔ ایسا ہے بھی، لیکن ابھی بہت محدود ہے، کیونکہ وہاں پر بارودی سرنگیں ہر طرف بچھی ہوئی ہیں۔ آبنائے ہرمز کے دونوں طرف بارودی سرنگیں ہیں، اور ان کا ایک جال بچھا ہوا ہے، اور وہ بارودی سرنگیں مختلف قسم کی بارودی سرنگیں ہیں۔ ایک بارودی سرنگ کے بارے میں آپ کو میں بتاؤں کہ وہ ایک طرح کا مقناطیس ہے، جب بھی کوئی جہاز اس کے قریب آتا ہے تو وہ خود ہی جو ہے نا اس کی طرف لپکتی ہے، اس سے جا کے جو ہے نا وہ چمٹ جاتی ہے یا اسے تباہ کر دیتی ہے۔ ہاں، اور جیسی وہ اس سے ٹکراتی ہے ایک تباہی ہو جاتی ہے، اور جہاز کے کسی بھی حصے کو آپ سمندر میں تباہ کر دینا تو اس کو ڈوبنا ہی ڈوبنا ہوتا ہے، اس کو بچانا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ تو یہ جس زاویے سے بھی ٹکرائے گی یہ بارودی سرنگ اس کو تباہ کر دے گی، اور جتنا بڑا ویسل ہوگا ظاہر ہے نقصان اتنا زیادہ ہوگا، سامان کا بھی اور خود جہاز کا بھی، لوگوں کا بھی۔ اچھا، اب معاملہ یہ ہے کہ انہوں نے جو بارودی سرنگیں بچھائی ہیں ایران نے بہت ہی طریقے سے بچھائی ہیں، بہت ہی منصوبہ بندی سے بچھائی ہیں۔ اس کے ایریا کے بارے میں کہتے ہیں کہ 14 پیرس اگر ہم ایک طرف کر لیں، پیرس جیسا شہر 14 رکھ دیں تو اتنے رقبے پر یہ ساری بارودی سرنگیں بچھائی گئی ہیں۔ اب اس کے بارے میں پہلی اسسمنٹ انہوں نے یہ کہی تھی، جو پینٹاگون نے دی تھی ڈونلڈ ٹرمپ کو، انہوں نے کہا تھا کہ یہ 6 مہینے لگ سکتے ہیں، 6 ماہ لگ سکتے ہیں ان بارودی سرنگوں کی صفائی میں، جب کبھی بھی ہمیں صاف کریں۔ 6 ماہ تک آزادانہ تجارت نہیں ہو پائے گی؟ ہاں، لیکن اب جو ہے نا انہوں نے دوبارہ ایک اسسمنٹ کی ہے، کیونکہ اس وقت وہ وار زون تھا، اس وقت لڑائی ہو رہی تھی، تو وہ ان چیزوں کو کیلکولیٹ کر کے 6 مہینے انہوں نے کہے تھے، اور اس کے بعد اندازہ تھا کہ 6 مہینے کیا وہ 6 سال میں بھی نہیں ہو پائے گا، جس طرح ایران کی وہاں پہ گرفت تھی مضبوط۔ اب انہوں نے کہا ہے کہ معاملہ چونکہ سب صحیح ہو گیا ہے، ہم جائیں گے آرام سے ڈھونڈیں آزادانہ گے، نقل و دیکھیں گے، حرکت ہو سکتی ہے وہاں پر، ڈھونڈ جو سکتے ہیں ہم جا بارودی کے۔ سرنگیں ڈھونڈنے والے ہیں ان کی، تو اس سے ہو سکتا ہے کہ کچھ ٹائم کم لگے۔ جی، وہ اب کہہ رہے ہیں 2 ماہ لگیں گے۔ اچھا، جی لیکن 2 ماہ بھی تو عرصہ ہے نا؟ جی، 2 ماہ کافی عرصہ یعنی ہے۔ 2 ماہ تک بھی آزادانہ تجارت تو نہیں ہو پائے گی؟ جی بالکل، اور شپنگ کمپنیز کہہ رہی ہیں کہ ہمیں پہلے جیسا ہونے میں نا تقریباً 5 سے 6 ماہ لگ جائیں گے۔ 5 سے 6 ماہ ہم پھر بالکل ہمارے ذہن سے خوف نکل جائے گا، دل سے خوف نکل جائے گا کہ یہاں بارودی سرنگ تھی، وہاں سے کوئی ڈرون آ رہا تھا، وہاں میزائل آ رہا تھا، تو یہ سب ہونے میں 6 ماہ لگ جائیں گے، صفائی میں 2 ماہ لگ جائیں گے، اور اس میں کچھ ایسی بارودی سرنگیں بھی ہیں جن کو ڈرونز کے ذریعے ڈھونڈا جائے گا، انڈر واٹر ڈرونز چھوڑے جائیں گے، اس کے ساتھ ساتھ سونار سے ڈھونڈا جائے گا، یعنی آواز سے سنا جائے گا اس کو، اور اس کو سننے کے بعد پتہ لگانے کے بعد اس کو جو ہے یا تو تباہ کیا جائے گا یا پھر اس کو ناکارہ بنایا جائے گا۔ دونوں کام بہت ہی سوفسٹیکیٹڈ بھی ہیں، بہت ہی ٹیکنیکل بھی ہیں، اور بہت ہی مشکل اور پیچیدہ ہیں، اور یہ خاصا پیچیدہ آپریشن ہے، اور اس کو پوری نیوی اور نیوی سے جڑے وہ لوگ جو اس کام کے ماہر ہیں صرف وہی لوگ انجام دیں گے کھلے سمندروں کے اندر، اور ایران نے ان کو مختلف جگہوں پہ رکھا ہے، تو اب ان کو پہلے امریکہ کو ڈھونڈنا پڑے گا اور پھر اس کی ساری چیزوں کو ٹھیک نہیں، تو کرنا یہ پڑے گا۔ کیا صرف امریکہ جو ہے وہ بارودی سرنگوں کی صفائی کرے گا، یا امریکہ اور ایران دونوں مل کر ان بارودی سرنگوں کی صفائی کریں گے؟ دیکھیں، ابھی تک اس بارے میں کوئی چیز سامنے نہیں آئی ہے، لیکن جو امپریشن آ رہا ہے وہ یہ آ رہا ہے کہ امریکہ خود اس کو کر رہا ہوگا، اور امریکہ خود ہی جا کے دیکھے گا۔ ہو سکتا ہے کہ کہیں کسی جگہ پہ ایران بھی، میرا خیال ہے کہ اگر امن معاہدہ ہو گیا تو ایران پوری معاونت کرے گا، کیونکہ ایران نے ہی بچھائی ہیں، ایران کو ہی پتہ ہے کہ کہاں کہاں بچھائی ہیں، اور کچھ بارودی سرنگوں کے بارے میں یہ بھی سنا ہے کہ وہ ریموٹ کنٹرول بارودی سرنگیں ہیں، انہیں آسانی سے جو ہے نا وہ ریموٹ کے ساتھ جو ہے نا وہ سطح آپ پر لایا جا سکتا ہے اور انہیں ناکارہ بنایا جا سکتا ہے، تو ایسی بھی ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ ایران کی معاونت کے بغیر تو شاید 2 ماہ تو کم ہے، پھر زیادہ عرصہ لگ سکتا ہے۔ ایران کی کچھ بارودی سرنگیں ایسی ہیں جو جی پی ایس کنیکٹڈ ہیں، اور وہ جی پی ایس کے ذریعے چلتی ہیں، تو یعنی آپ ان کو چلا رہے ہوتے ہیں، یعنی ایرانی پاسداران انقلاب، تو ظاہر ہے وہ سرنگیں تو جو بارودی سرنگیں وہ تو ان کی صفائی ایران کروا دے گا، اور ان کی خاص بات یہ تھی کہ جب آپ ان کو ٹارگٹ دیتے تھے تو وہ ٹارگٹ کی طرف جاتی تھیں اور اس سے ٹکرا کے اس کو تباہ کر دیتی تھیں۔ تو کئی ایک طرح کی بارودی سرنگیں اس میں کنونشنل بھی ہیں، روایتی بھی ہیں، اور کچھ جدید ٹیکنالوجی کی حامل بھی ہیں، تو ان ساری چیزوں کو میرے خیال میں اگر
کچھ چیزوں کو امریکہ اپنی ٹیکنالوجی کے ذریعے دیکھے گا، کچھ جو ایران کو پتہ ہے کہ کہاں رکھی ہیں اور ایران سمجھتا ہے کہ وہ ان کو ناکارہ بنا سکتا ہے تو وہ ناکارہ بنائے گا. لیکن مجموعی طور پہ یہ آبی گزرگاہ جو 33 کلومیٹر چوڑی ہے اور بحیرہ عرب کو جوڑتی ہے خلیج فارس سے، اس کو مکمل طور پر آپریشنل ہونے میں 5-6 ماہ لگ سکتے ہیں، جس میں آپ کا دھڑکا بالکل کھل جائے اور نکل جائے اور آپ کو لگے کہ ہاں آپ کوئی خطرہ نہیں ہے. شپنگ کمپنیز بھی بہت ہی کمفرٹیبل فیل کریں، انشورنس کمپنیز بھی بہت آرام سے انشورنس کور دے دیں، اور اس کے بعد ایران ان کو کسی طرح کا اگر کسی طرح کی حفاظت چاہیے ہو تو وہ بھی پرووائڈ کر دے. تو ابھی مذاکرات ہو رہے ہیں اور اصل مذاکرات اب شروع ہوئے ہیں جو آج پہلا دور ہے. تو اس کے بعد وہ دیکھیں گے کہ اس کی مزید تفصیل کیا ہو سکتی ہے اس حوالے سے، اور اس کے بعد ہو سکتا ہے کہ ایران اور امریکہ مل کر ہی کام کریں، اور ہو سکتا ہے کہ کچھ جگہوں پہ امریکہ اکیلے ہی چیز کرے. تو اگر اظہر بھائی ابھی اگلے 2 سے 6 ماہ کا عرصہ اگر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ 2 سے 6 ماہ کا عرصہ لگ سکتا ہے ان کی صفائی میں، تو تب تک تجارت کس نہج پر بیٹھے گی؟ کیا تب تک تیل کی ترسیل اس طرح سے ممکن ہو پائے گی کہ نہیں ہو پائے گی؟ عدیل بھائی، اس کو آپ ایسے سمجھ لیں کہ ایک سڑک کی جو 2 لینز ہوتی ہیں نا، اس میں اگر آپ کو کسی جگہ کلر کرنا ہو، کارپیٹنگ کرنی ہو، تو ایک کو آپ بند کر دیتے ہیں، ایک کو کھول دیتے ہیں، اور جب آپ اس پہ کام کر لیتے ہیں پھر دوسری کو کھول دیتے ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ بالکل اسی طرح سے یہ کام کر رہے ہیں، اور انہوں نے پہلے بھی یہی کیا ہے. ایران نے انہی بارودی سرنگوں کے درمیان تمام تجارتی جہازوں کو کہا کہ آپ ہمارے دیے ہوئے روٹ سے اگر گزریں گے نا تو آپ کو کچھ بھی نہیں ہوگا. اور یہی چیز اگر وہ اب اپلائی کریں گے تو وہ ابھی جہازوں کو وہاں سے گزاریں گے جہاں سے یہ معاملات جو ہیں وہ وہاں پہ بارودی سرنگیں نقصان نہ پہنچائیں. اب پورے جو واٹر وے ہے، پورا جو آبی گزرگاہ ہے، یہ پوری چینل ہے جو ایک، ہاں وہ ابھی نہیں کھلا، اور وہ کھلنے میں وقت لگے گا، لیکن جہازوں کی آمد و رفت شروع بھی ہو جائے گی، وقت کے ساتھ تھوڑی تیز ہو جائے گی. لیکن اب اظہر بھائی شروع ہو جائے گی لیکن اتنی تیز نہیں ہوگی، کیونکہ دیکھیں نا جب راستہ چھوٹا ہوگا تو آہستہ آہستہ جہاز گزریں گے، کم جہاز گزریں گے. ہو سکتا ہے کہ راستہ اتنا چھوٹا ہو کہ ایک دفعہ وہ کہیں کہ جی آپ آنے والے جہاز آ جائیں، وہ گزر جائیں، پھر جانے والے گزریں. جس طرح پہلے آبرہ ہرمز میں ایک وسیع علاقہ تھا، وہاں سے جہاز آتے تھے جاتے تھے، تو اب مجھے لگتا ہے کہ وہ ابھی اتنی سپیڈ اپ نہیں ہو پائے گی. جی، اگر ہم اس کو سڑک کی 2 لین سمجھ لیں تو سمجھیں ایک بند ہے اور ایک کھلی ہے، تو وہ پھر ٹریفک جیسا جی سلو ہو جاتا ہے. اور اس کے بارے میں ایک رپورٹ بھی تھی کہ کتنے جہاز پھنسے میں، تو انہوں نے کہا پورے بحیرہ عرب میں، خلیج عمان میں اور خلیج فارس میں تقریباً 2000 بڑے تجارتی جہاز پھنسے ہوئے ہیں، اور اس میں 20,000 افراد سوار ہیں، اور یہ انزائٹی کا بھی شکار ہو رہے تھے، بم بھی دیکھ رہے تھے، ڈرونز کو بھی اپنے اوپر دیکھ رہے تھے. تو انہوں نے بہت سمندر میں مشکل زندگی گزارنا کوئی آسان جی گھر والوں سے دور، پسندیدہ کھانوں سے دور، اپنی جو بھی مصروفیات ہیں اس سے دور، ہر وقت صرف آسمان پر دیکھتے رہنا کہ ڈرونز کب آ رہے ہیں اور کس جہاز کو تباہ کر رہے ہیں. اور کوئی جہاز بغیر اجازت کے ایران سے گزرا تو وہ ایران نے اس کا کیا حشر کیا. جب آپ یہ سمندر میں کھڑے ہو کے دیکھ رہے ہیں تو آپ کی ہمت ہی نہیں ہو پا رہی کہ بھائی کہ کس طرح سے ہمارے ساتھ ہمارا کیا حل ہوگا آنے والے دنوں میں. تو یہ ساری صورتحال ہے. 2000 جہاز پھنسے ہوئے تھے، 20,000 لوگ سمندر میں پھنسے ہوئے تھے. اب یہ آہستہ آہستہ ظاہر گزریں گے. بہت بڑے بڑے جہاز ہیں، سپر ٹینکرز ہیں اس کے اندر، بڑے بڑے کارگو ویسلز ہیں. ان کے بارے میں ایران کے پائلٹ نے یہ کہا کہ جب ہم 80 فٹ کی بلندی پہ پرواز کر کے جا رہے تھے، بالکل لو فلائٹ، تو لوگ ہمیں جہاز کے ڈیک سے نیچے دیکھ رہے تھے. اتنے اونچے اونچے جہاز ہیں، اور یہ پوری عمارتیں ہیں جو سمندر میں اتار دی ہیں، یہ پورے شہر ہیں جو چل رہے ہیں. تو ان جہازوں کو گزرنے میں ایک 33 کلومیٹر چوڑی آبی گزرگاہ سے اتنے سارے جہازوں کو ایک وقت لگے گا. اور اس میں وہ جہاز اب آپ ضرور کاؤنٹ کریں جو اب تیل لے کے بہت تیزی سے نکلیں گے، اس طرف سے بھی ایران سے بھی، کیونکہ ایران کے پاس، کیونکہ اب ایران میں تو آزادانہ تجارت شروع ہو جائے گی نا، وہاں سے بھی ٹینکرز میں ہے نا وہ تیل لے کے نکلیں گے تو جہازوں کی تعداد تو اور بڑھ جائے گی. بالکل 14 کروڑ 70 لاکھ بیرل تیل بالکل تیار ہے ایران سے، 13 ارب ڈالر کا، اور ان کو وہ روانہ کرنا شروع بھی کر دیا انہوں نے مختلف جگہوں پہ. اس کا مطلب یہ کہ صرف ایران سے آنے والا ٹریفک غیر معمولی طور پر بڑھ چکا ہے آبنائے ہرمز پہ، اور آبنائے ہرمز پہ سخت لوڈ بہت بڑھ گیا. اور یہ کام بہت تیزی سے کرنا پڑے گا امریکہ اور ایران کو کہ وہ بارودی سرنگوں کی صفائی کریں، کیونکہ یہ بہت بڑے پیمانے پہ پھیلائی گئی ہیں، اور ان سے کہیں کوئی ایک تباہی بھی ہوئی تو دنیا کا اعتبار دوبارہ شیٹر ہونا شروع ہو جائے گا. بہت شکریہ اظہر بھائی نے بڑی تفصیل کے ساتھ اس سارے معاملے پر روشنی ڈالی. مزید اپڈیٹس کے لیے میں فالو کرتے رہیں. عدیل احمد اور اظہر علی خان کو اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.